شمشاد صاحب آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں، ساتھ ساتھ میرے پاس ایک تراشا پڑا ہے اخبار کا 2000 کا، جس میں اس وقت مقبوضہ کشمیر میں مور اور لیس اسی نوعیت کا ایک واقعہ ہوا تھا۔ 35 سکھ تھے جنہیں قتل کیا گیا تھا، اور اس وقت جو اس کی سملیرٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن بھارت کے دورے کے اوپر آئے تھے، اور اس وقت بھی کہا گیا جی کہ ان کے مذہب پوچھ کے ان کو مارا گیا۔ تو اس کی بڑی سملیرٹی ہے اس واقعے کے ساتھ، اور میرے پاس جو خبر ہے اس میں کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اس وقت اگر جو پریس کانفرنس وہ کی تھی وہ آپ نے کی تھی اس حوالے سے، یو ور دیئر، آپ بڑے قریبی سے آپ ان تمام معاملات کو دیکھ چکے ہیں۔ سو ابھی جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ صورتحال، کیا کیا جانا چاہیے ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اسپیسیفکلی اگر میں پوچھوں؟ دیکھیں، انڈیا پاکستان ریلیشنز جو ہیں یہ ہمیشہ سے ایک ٹربلڈ ریلیشن شپ رہا ہے، اور اس کی بڑی یہ پرانی روایت ہے۔ انڈیا نے جب بھی ہمیں کمزوری کے موڈ میں دیکھا، کمزوری کی فیز سے گزرتے دیکھا، تو ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کی۔ یہ جو مارچ کی بات کر رہے ہیں، مارچ 2000 کی، اس وقت پریزیڈنٹ کلنٹن نے سب کانٹیننٹ میں آنا تھا، اور انڈیا کی کوشش تھی کہ وہ پاکستان نہ جائے، لیکن ہم نے کلنٹن کو پرسویٹ کر لیا تھا۔ لیکن اس ماحول کو خراب کرنے کے لیے انڈیا نے چٹی سنگھ پورہ کا جو آپریشن تھا، فالس فلیگ جو کچھ بھی تھا، سکھوں کا کوئی ولیج تھا جہاں 35-36 بندے مار دیے گئے تھے، تو اس کے بعد پھر سچویشن ظاہر ہے کہ خراب ہوئی، مگر کلنٹن نے انڈیا کو موقع نہیں دیا، اور کلنٹن پاکستان آیا۔ یہ اور بات ہے کہ انڈیا میں وہ 6 دن اس نے گزارے اور ہمارے ہاں 6 گھنٹے گزارے، تو لیکن یہ حالات خراب ہوتے گئے اس واقعے کے بعد۔ پھر کیونکہ 9/11 آ گیا جلدی، 2000 کے اس سال کے بعد 9/11 آ گیا، اور اس میں انڈیا نے جب دیکھا کہ ساری دنیا فوکسڈ ہے آن امریکن ملٹری کیمپین ان افغانستان، تو اس نے سوچا، واجپئی تھا اس وقت پرائم منسٹر، کہ بیسٹ موقع ہے پاکستان کو سائیڈ لائن کرنا، اور کشمیر کو بجائے ایک حق خود ارادیت کے ایشو کے، اس کو ایک ایشو آف ٹیررزم بنانے کے لیے۔ تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، کشمیر اسٹیٹ اسمبلی پہ اٹیک کروایا، اور اکتوبر 1 2001 کو، اور پھر 2 مہینے بعد یعنی دسمبر 2001 میں دلی میں اپنی پارلیمنٹ پہ اٹیک کروایا، اور یہ دونوں واقعات کرنے کے بعد پاکستان کو بلیم کیا کہ پاکستان نے یہ پرپیٹریٹ کیا ہے، اور ساری پھر فوج ہمارے آئی بال ٹو آئی بال آگے۔ لیکن شمشاد صاحب اس وقت جو یہ واقعے کے بعد کیا 2-3 ایسے امپورٹنٹ امیڈیٹ میئرز ہیں جو لینے چاہیے ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ؟ دیکھیں، سب سے میں بتاؤں نا، ابھی بلال صوفی بات کر رہے تھے، میں یونائٹڈ نیشنز یا یہ قوانین کا جو فریم ورک ہے نا دنیا کا، وہ بے معنی ہو چکا ہے۔ آپ نے جو کچھ فلسطین میں ہوتے دیکھ لیا، وہاں نہ سلامتی کونسل کی کوئی چل رہی ہے، نہ یونائٹڈ نیشنز کا کوئی رول ہے، نہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ہے۔ یہ جو ادارے ہیں دنیا کے، وہ اسی طرح بے معنی ہو چکے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے اپنے ملک میں ہو چکے ہیں۔ تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان بین الاقوامی اداروں پر مچ توجہ رکھیں، صرف اور صرف جو رول پلے کرے گا وہ سوائے امریکہ، اور امریکہ کے ساتھ بڑی طاقتیں چائنا، رشیا اور G8 کے ممالک ہیں، وہی صرف اس سچویشن کو کنٹرول کرنے میں مدد دیں گے۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے یہی ہوا تھا، جب انڈیا نے ساری فوج ہمارے بارڈر پہ لا کر کھڑی کر دی تھی، تو پھر امریکہ نے سیز فائر کروایا 2003 میں، اور اس کے بعد پھر انڈیا پاکستان ڈائیلاگ شروع کروایا 2004 میں، جنوری 2004 میں، اور 6 جنوری 2004 کو مشرف اور واجپئی نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا، ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا، لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ چونکہ وہ ہم کمزوری کی پوزیشن سے وہ کر رہے تھے، تو وہ ایک ایفیڈیوٹ تھا بنیادی طور پر، اور شمشاد سے پھر پولیٹیسائز بھی ہو گیا یہ معاملہ بہت زیادہ۔ مجھے تھوڑا سا آگے کامران آپ کی طرف آنا ہے، کیونکہ ابھی یہ جو ثالثی کی بات کر رہے ہیں شمشاد صاحب، یہ بات درست ہے، 2019 میں بھی عالمی قوتوں کی ثالثی کے بعد ہی معاملات جو ہے۔ یہ کہہ رہا ہوں ماریا، سر ایک سیکنڈ میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں، میں کامران کی طرف یہ گفتگو لے جاؤں۔ کامران، اس وقت آج ڈار
شمشاد صاحب نے صبح سینٹ کے اندر جو بھی بات کی کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سعودی وزیر خارجہ کے ٹیلی فون کال، تو بیک ڈراپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سفارتی ہلچل ہوئی، کوئی بریفنگز تو دی گئی ہیں، بھارت بھی بریفنگز دے رہا ہے وہاں پہ اپنے سارے ڈپلومیٹک انوائس کو، پاکستان بھی دے رہا ہے اس وقت ایز بی اسپیک، آج اور کل دی ہیں؟ دیکھیں انڈیا اور پاکستان کی، جیسے شمشاد صاحب بھی کہہ رہے تھے، ہسٹری ہمیشہ رہی ہے، بہت نیوکلیر پاورز ہیں اور ہمیشہ یہ خدشہ رہتا ہے کہ اگر ان دونوں کے درمیان اگر کچھ چھوٹا کانفلکٹ بھی ہوتا ہے تو خدا نخواستہ کسی مس کیلکولیشن کی وجہ سے وہ نیوکلیر کانفلکٹ میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، تو اس سے نہ صرف پاکستان انڈیا بلکہ پوری ریجن اور پوری دنیا کا جو امن ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو یہ ایک ٹریگر ہوتا ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ انٹروین کرتی ہیں، لیکن اس دفعہ ابھی تک مجھے جو لگ رہا ہے ایون جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے کوئی کلیئر پوزیشن اس طریقے سے لی نہیں ہے، ادروائز ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی تک امریکہ انوالو ہو چکا ہوتا، آئی ایم شیور کہ بیہائنڈ دا سین وہ کر تو رہے ہوں گے، لیکن اس کیس کے اندر آئی تھنک جو اب سعودی عرب کی بات ہو رہی ہے، اسحاق ڈار صاحب نے بات کی، تو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ سعودی عرب کے جو عرب ہمارے ممالک ہیں، بھارت کے ساتھ بھی اب ان کے اچھے تعلقات ہیں، پاکستان کے ساتھ ان کی ایک لانگ ٹرم ایک پارٹنرشپ رہی ہے، تو اس کیس کے اندر ایٹ ٹائمز ہوتا بھی ہے کہ سعودیز آن بہاف آف ویسٹ یا امریکہ کے وہ رول پلے کرتے ہیں، تو شاید خود اسحاق ڈار صاحب نے بھی اشارہ دیا کہ اگر وہ کال کر ہی رہے ہیں تو ممکنہ طور پر وہ انڈیا پاکستان کے ہی تناظر میں ہوگی۔ اب اس وقت جو سب سے اہم آئی تھنک جو کنسرن جو سوال ہے، ایک تو ڈپلومیٹک سٹیپس بھارت نے جو بھی لیے، پاکستان نے اس کا جواب دیا، جو انڈیکیشنز بھارت کی طرف سے آ رہی ہیں کہ شاید یہ آغاز ہے اور آگے کوئی نہ کوئی اس طرح کی شرارت، کوئی مس ایڈونچر، کسی طرح کا کائنیٹک آپریشن وہ پاکستان کے خلاف ضرور کرنے کی کوشش کریں گے۔ 2019 میں بھی انہوں نے کیا تھا، لیکن پاکستان نے وہ ایک نیو نارمل سیٹ نہیں ہونے دیا، اگلے ہی دن پاکستان نے جواب دے کے حساب برابر کر دیا۔ تو خدشہ اس وقت یہ ہے کہ کیا اس دفعہ کوئی اگر وہ اس طرح کا کوئی آپریشن کرتے ہیں، کیا اس کی نوعیت ہوگی، اور اگر اس کی جو بھی نوعیت ہوگی پاکستان ہر صورت میں جواب دے گا، دینا اور پڑے اس گا، صورت میں پھر کیا ہوگا، پھر چیزیں ہاتھ سے نکلیں گی۔ کامران ایک اور بات جو اس دفعہ خاص طور پہ میں کچھ ٹیلی ویژن چینلز بھارت کے مانیٹر کر رہی ہوں، میں کچھ بھارتی صحافیوں کی ٹویٹس بھی دیکھ رہی ہوں، وہ ان کو تعجب ہے کہ اس مرتبہ ان کو سفارتی طور پہ یا انٹرنیشنل میڈیا میں وہ سپورٹ نہیں ملی ہے بھارت کو۔ خاص طور پہ برکھا دت بڑی ناراض تھیں، وہ کہہ رہی تھی کہ نہ ٹی وی پہ ذکر ہو رہا ہے، نہ اخباروں میں لکھا جا رہا ہے، یہ مختلف ہے اس مرتبہ۔ بھارت شاید جس طرح کی سپورٹ ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ نہیں نظر آئی سامنے۔ آئی تھنک میں نے بھی جو انٹرنیشنل میڈیا کو جو کیا ہے اس میں وہ بڑا کیئرفلی ورڈز کا استعمال کر رہے تھے، کہیں انہوں نے ٹیررسٹ کا ورڈ نہیں یوز کیا، کچھ نے تو گن مین اور یہاں تک ورڈز استعمال کیے، اور آؤٹ رائٹلی پاکستان کے اوپر بھی انہوں نے الزام نہیں لگایا۔ جہاں پر انڈیا نے الزام لگایا تو ساتھ انہوں نے یہی کہا کہ انڈیا نے اس کے حوالے سے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ ماضی کے مقابلے میں اس طریقے سے ہمیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی بھارت کا جو نیریٹو ہے اس طریقے سے اس کو سپورٹ ملتی نظر نہیں آ رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ حملہ ہوا، اگر تو کچھ وہ ٹائم دیتے، کچھ ثبوت سامنے آتے یا جو بھی ایک کچھ چیزیں لاتے تو شاید ایک ہو سکتا تھا، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا ظاہر ہے کہ وہ بھی تو ایک آبجیکٹیولی کہیں نہ کہیں کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ابھی واقعہ ہو ہی رہا تھا تو انڈین کے میڈیا نے یہ کہنا شروع کر دیا، ایبسولوٹلی انہوں نے مبینہ بھی نہیں لگایا، وہ کہہ دیا یہ تو پاکستان نے کروایا ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر انٹرنیشنل میڈیا میں کچھ نہ کچھ تو آبجیکٹیوٹی نظر آتی ہے۔ تو جو برکھا دت تھوڑا سا وہ غصہ کر رہی ہیں تو شاید ان کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ اگر آپ بغیر ثبوتوں کے الزام لگائیں گے تو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے نا۔